Subscribe our YouTube channel and watch our videos. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. خدا نہ خواستہ آپ تو کسی طرح ان کے قبلہ منسوخہ غیر مشروعہ کو لے نہیں سکتے، کیونکہ اگر آپ ان کی ان نفسانی خیالات کو گو وہ اصل میں حکم آسمانی رہے ہوں، لیکن اب بوجہ منسوخ ہونے کے ان پر عمل کرنا محض نفسانی تعصب ہے۔ آج کا سبق نمبر 128، دوسرا پارہ، سورہ بقرہ، آیت نمبر 145۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَئِنْ، اور اگر، اتیتا، آپ لائیں، الذین، ان لوگوں کے پاس، اوت الکتابہ، جو دیے گئے کتاب، یعنی کہ اہل کتاب، بکل آیت، ہر ایک نشانی، ما تبعو قبلتک، ما نافع، نہیں پیروی کریں گے قبلہ تک، تیرے قبلہ کی، وما انت، یہ بھی ما نافیہ، نہیں انت تو، بتابعن، پیروی کرنے والا، قبلتہم، ان کے قبلہ کی، وما، یہ بھی ما نافیہ، اور نہیں بعضہم، بعض ان کا، بتابعن، پیروی کرنے والا، قبلۃ بعض، بعض کے قبلہ کی، وَلَئِن، اور اگر، اتبعت، تو نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، من بعد، بعد اس کے کہ ما جاءک، کہ آ گیا تیرے پاس، من العلم، علم، انک، بے شک تو، اذل، اس وقت، لمن الظالمین، البتہ ہو جائے گا نا انصافوں میں سے۔ اور اگر تو لائے اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں تو بھی وہ نہیں مانیں گے تیرے قبلہ کو، اور نہ تو ماننے والا ہے ان کے قبلہ کو، یعنی نہ تو پیروی کرنے والا ہے ان کے قبلہ کی، اور نہ ان میں سے کوئی ایک پیروی کرنے والا ہے کسی دوسرے کے قبلہ کی۔ اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آ گیا تیرے پاس علم، تو بے شک تو ہو جائے گا نا انصافوں میں سے۔ خلاصہ تفسیر، باوجود ان لوگوں کے سب کچھ سمجھنے کے، ان کی ضد کی یہ حالت تھی کہ اگر آپ اہل کتاب کے سامنے تمام دنیا بھر کی دلیلیں جمع کر کے پیش کر دیں، تب بھی وہ کبھی آپ کے قبلہ کو قبول نہیں کریں گے، اور ان کی موافقت کی امید اس لیے نہ رکھنی چاہیے کہ آپ کا قبلہ بھی منسوخ ہونے والا نہیں، اس لیے آپ بھی ان کے قبلہ کو قبول نہیں کر سکتے۔ بس کوئی صورت موافقت کی باقی نہیں رہی، اور جیسا کہ ان اہل کتاب کو آپ سے ضد ہے، ان میں باہمی موافقت نہیں، کیونکہ ان کا کوئی فریق بھی کسی دوسرے کے قبلہ کو قبول نہیں کرتا۔ مثلا یہود نے بیت المقدس لے رکھا ہے، اور نصارہ نے مشرق کی سمت کو قبلہ بنا رکھا تھا، اور خدا نہ خواستہ آپ تو کسی طرح ان کے قبلہ منسوخہ غیر مشروعہ کو لے نہیں سکتے، کیونکہ اگر آپ ان کی ان نفسانی خیالات کو گو وہ اصل میں حکم آسمانی رہے ہوں، لیکن اب بوجہ منسوخ ہونے کے ان پر عمل کرنا محض نفسانی تعصب ہے۔
تو اگر آپ ایسے خیالات کو اختیار کر لیں اور وہ بھی آپ کے پاس علم قطعی یعنی کہ وحی آنے کے بعد، تو یقیناً آپ نعوذ باللہ ظالموں میں شمار ہونے لگیں گے، جو کہ تارکین حکم ہے، اور آپ کا ظالم ہونا بوجہ معصوم ہونے کے محال ہے۔ اس لیے یہ بھی محال ہے کہ آپ ان کے خیالات کو، جن میں سے ان کا قبلہ بھی ہے، قبول کر لیں۔ وما انت بتابع قبلتہم میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب قیامت تک کے لیے آپ کا قبلہ بیت اللہ ہی رہے گا۔ اس سے یہود و نصارہ کے ان خیالات کا قطع کرنا مقصود تھا کہ مسلمانوں کے قبلہ کو تو کوئی قرار نہیں، پہلے بیت اللہ تھا، پھر بیت المقدس ہو گیا، پھر بیت اللہ ہو گیا، اب بھی ممکن ہے کہ پھر دوبارہ بیت المقدس ہی کو قبلہ بنا لیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فرض محال کے ہے کہ جس کے وقوع کا کوئی احتمال نہیں، اور دراصل سنانا امت محمدیہ کو ہے، اور اس کی خلاف ورزی ایسی چیز ہے کہ خود رسول بھی بفرض محال ایسا کریں تو بھی ظالم قرار پائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجیے، ویڈیو پر کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔